ایران اور کی جنگ آج تیسرے ہفتے میں داخل ہو رہی ہے، اور امریکہ اور ٹرمپ جن کا خیال تھا کہ یہ گھنٹوں نہیں دنوں میں ختم ہو جائے گی، آج ایک بے بسی کی شکل نظر آ رہے ہیں۔ ایران اس جنگ کے لیے کتنا تیار تھا، اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جب حملہ کیا ٹرمپ نے تو اس کا اٹیک خلیجی ریاستوں پہ ہوا، اس لیے کہ ٹرمپ کا امریکہ تو بہت دور تھا، لیکن اصل میں جو 50,000 امریکن فوجی تھے اور ان کے جو اڈے تھے کویت میں اور بحرین میں اور قطر میں اور سعودی عرب میں اور عراق میں، دراصل یہی اڈے تھے جس کے لیے کھربوں ڈالر جو ہے ہمارے خلیجی ممالک نے دیے تھے امریکہ کو کہ ان کی حفاظت کریں گے۔ لیکن ایران نے خاص طور پر آج دیکھیں کہ ان کی بڑی جو شخصیات، رہنما، قیادت، آیت اللہ شہید ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی اسٹرگل، ان کی مزاحمت 3 ہفتے بعد بھی جاری ہے۔ لیکن میں نے پچھلی گفتگو میں یہ کہا تھا کہ اس میں پاکستان جو اب تک ایک بیلنس، متوازن رول ادا کر رہا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کا جو سعودی عرب سے معاہدہ ہوا تھا اس میں طے تھا کہ سعودی عرب پہ حملہ پاکستان پہ اور پاکستان پر حملہ سعودی عرب پہ سمجھا جائے گا۔ ابھی جو گزشتہ روز اجلاس ہوا 12 ممالک کا، جس میں سعودی عرب اور پاکستان اور ایجپٹ اور قطر یہ سب شامل تھے، انہوں نے ایران کی مذمت تو کی کہ وہ خلیجی ممالک پر یا مسلم ملک پر حملہ کر رہا ہے، لیکن ایک لفظ بھی اس قرارداد میں، ریزولوشن میں جو غیر رسمی تھی، جس میں پاکستان جیسے میں نے کہا اور قطر سب بیٹھے تھے، یہ مذمت نہیں کی کہ امریکی اور اسرائیلی بمباری سے 1,500 یقیناً فوجی مرے ہوں گے، شہید ہوئے ہیں ایران کے، لیکن 2,000 سے زیادہ آبادی، عام شہری، 40,000 عمارتیں، اور ان میں 175 معصوم بچے بچیاں بھی ہوئے۔ پھر میں نے کہا نا ان کی لیڈرشپ اپنی جگہ جس پر وہ ڈٹا ہوا ہے، اس پر ایک لفظ بھی ان 12 مسلم ممالک نے نہیں کہا۔ لیکن جو میں اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اسرائیل اور اسرائیل جو کچھ کرتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ وہ خالی امریکہ کے کہنے پر کرتا ہو، اس کی ڈکٹیشن پہ کرتا ہو۔ اسرائیل نے یہ جو اتنا بڑا پورا جو فلسطینیوں پہ مظالم کیے، جو انہیں مسمار کیا، شہید کیا، وہ ایک گریٹر اسرائیل کے لیے کر رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایران تو رکاوٹ ہے ہی، لیکن پاکستان اس سے بڑی رکاوٹ ہے، اور بغیر کسی لگی لپٹی کے چھپے ہوئے انڈیا میں اسرائیل کے سفیر نے جو تازہ ترین بیان دیا ہے، اور یہ یاد بھی بات رکھی جائے کہ کسی ملک کا کوئی بھی سفیر اس وقت تک کوئی بیان نہیں دیتا جب تک کہ اس کا فورن آفس، اور فورن آفس کا مطلب ہے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ، نہ دے۔ اسرائیل سفیر نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے ایک انڈین بڑے چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ پاکستان 2 بدماش ریاستیں ہیں، وہ جو استعمال کرتے ہیں نا، ایک ایران، ایک پاکستان۔ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، یعنی ایک واحد سنی اسٹیٹ، اور امریکہ اور اسرائیل یہ سمجھتے ہیں کہ ایران بھی ایٹم بم بنانے کی جوہری صلاحیت کے تقریباً قریب پہنچ گیا ہے یا اس کے پاس ہے، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ نے کہا تھا ہم ایران کو ایٹمی صلاحیت نہیں بنانے دیں گے، انہیں ختم کریں گے۔ جب وہ ایک ایران کی ایٹمی صلاحیت ختم کرنے پہ درپے ہیں، کر رہے ہیں، تو امریکہ اور اسرائیل کیا کوئی پاکستان کے دوست ہیں؟ یہ ٹھیک ہے، بڑے محبت کا اظہار کیا مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل سے، ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف نے سلوٹ بھی کیا نوبل پرائز دلانے کے لیے ٹرمپ کو، لیکن امریکن آنکھیں پھیرنے میں کوئی دیر نہیں لگاتے۔ انہوں نے بنگال کے وقت دیکھیں، جب سکول ڈھاکہ کے وقت دیکھیں، بعد کے برسوں میں افغان وار میں دیکھیں کہ انہیں کس طرح میں چھوڑ کے گئے۔ سپر پاور امریکہ کا انٹرسٹ صرف اپنا ہوتا ہے، اسی طرح اسرائیل کا۔ تو اسرائیلی سفیر کا یہ بیان کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، ایک بدماش ریاست ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، چاہے جس کا اظہار کرنا شروع کرا ہے، کہ ایران کا خاتمہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ خدا نہ کرے، لیکن سوری ٹو سے بڑی شفاف پالیٹکس ہے
پاکستان کا 9000 کلومیٹر کا جو علاقہ ہے ایران سے ملتا ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ بہرحال ایران کی ایک یہ ہے کہ اس کی جو محل وقوع ہے، جغرافیہ ہے، وہ اس کے لیے بہت کام آ رہا ہے. وہ انڈیا سے آدھا اور پاکستان سے ڈبل ہے. پھر دریائے ہرمز پر کم و بیش اس کا کنٹرول ہے. کوئی نیرو جو ہے نکلتی ہے، جیسے 3 جہاز گزر سکتے ہیں قطر اور ایران کے درمیان، اور وہاں پر قبضہ ہے. تو ایران پر یہ جو قبضہ ہے اور یہ جو اس کا بارڈر ہے، اس میں ایک ہی ملک کو آخر میں امریکہ یہ چاہے گا اور اسرائیل کو استعمال کرے گا، یہ کہہ کر کے غلطی ہو گئی، بعد میں سرزنش بھی کر دے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طور پر نقصان پہنچائے. اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کابل کا. ابھی پچھلے ہفتے جب میں اسلام آباد میں تھا تو ایک وقت میں 12 ڈرون آئے تھے. وہ صرف ڈرانے کے لیے تھے. لیکن آج کی خبر یہ ہے کہ پنڈی کی انتظامیہ نے ہمارے فورن آفس کو اور ہمارے ہائی اپ کو یہ کہا ہے کہ ہمیں فوری طور پر ڈرون کور کے لیے فراہم کی جائیں ریسورس. اور انہوں نے یہ بھی مینشن کیا ہے، جو ایک انگریزی اخبار، معتبر انگریزی اخبار میں چھپا ہے، کہ اس کا سبب یہ بھی ہے، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ خاصی تعداد میں چائنیز بھی اسلام آباد میں موجود ہیں. پھر GHQ ہے. تمام حساس، یہ ٹھیک ہے کہ اسلام آباد کا ریڈ زون میں تو ہے ہی، ایک 3 کلومیٹر پہ تمام اہم سپریم کورٹ اور ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم اور فورن آفس اور پارلیمنٹ، لیکن GHQ اس سے زیادہ اہم ہے، اور 3 اور 4 کلومیٹر کے اندر ہیں. اور اگر کوئی چلتا ہے میزائل، اب تو اس کی رینج 1000 سے 2000 ہے، جبکہ کابل سے چلنے والے جو میزائل ہوں یا بیلسٹک ہوں یا عام ڈرون ہوں، ان کی رینج 300 ہے. تو سوری ٹو سے یہ کہہ رہا ہوں، بہت ہی گارڈڈ ورڈ میں، پاکستان کے لیے خطرہ ٹلا نہیں ہے. اسرائیل کسی بھی وقت پاکستان کو پر اس لیے اٹیک کرے گا کہ وہ پاکستان کو مجبور کرے کہ وہ ایران کے خلاف زمینی فوج استعمال کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا خیال ہے، جیسے انہوں نے لبنان کو ختم کیا، کہ ایران کو میزائلوں سے نہیں مارا سکتا، بم سے مارا نہیں جا سکتا، اس کے لیے انہیں زمینی فوج کی ضرورت ہے. اور صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ایران کا. ادھر افغانستان، ادھر ازبکستان جس کی کوئی چیز ہے ہی نہیں کچھ، ادھر چائنا، دریائے ہرمز. تو میں بہت ہی محتاط الفاظ میں وہ سب لوگ جن تک بات پہنچ رہی ہے کہ پاکستان کا خطرہ ٹلا نہیں ہے، عید کے اس موقع پر آپ کو یہ خبر دیتے ہوئے مجھے افسوس ہو رہا ہے. For more updates, subscribe now and press bell icon.